السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہفتہ 4 اپریل 2026 ہے۔ یہ خصوصی پروگرام فکر جہاں آمین میڈیا کی طرف سے پیش خدمت ہے اور احمد آباد سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس کے ہوسٹ ہیں حمزہ قریشی اور قریشی بانو۔ جی، اور آغاز میں ہی جگر مراد آبادی کا وہ مشہور شعر یاد آتا ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ ہاں، اور داغ دہلیوی نے بھی تو کہا تھا نا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ بالکل، یہ اشعار آج کی سیاسی صورتحال پر بالکل سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین کرام، اس تجزیاتی پیشکش میں ہم حالیہ مضمون کے نکات کو زمینی حقائق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آج ہم جس موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں وہ احمد آباد کا تاریخی علاقہ خانپور ہے۔ ہاں، جہاں یکساں شہری ضابطہ یعنی UCC پر آج کل ایک زبردست نظریاتی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا خانپور کی بات کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک علاقہ تو نہیں ہے نا، اس کی ایک ہسٹری ہے۔ بالکل نہیں، اگر آپ تاریخ دیکھیں تو خانپور میں جو JP ہاؤس ہے نا، وہ گجرات کی سیاست کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے، خاص طور پر 1992 میں۔ اچھا، 1992 میں وہاں کیا ہوا تھا خاص؟ جب نریندر مودی اور مرلی منوہر جوشی اپنی ایکتا یاترا سے واپس آئے تھے نا، وہ کشمیر کے لال چوک پر ترنگا لہرا کر لوٹے تھے، تو ان کا سب سے بڑا استقبال، ایک شاندار استقبال اسی JP ہاؤس پر ہوا تھا۔ ارے واہ، تو وہیں سے یہ جو ایک ملک کا بیانیہ ہے وہ شروع ہوا تھا؟ جی بالکل، وہیں سے اس بیانیے نے پورے عروج پر زور پکڑا تھا۔ تو پھر اسد الدین اویسی کا اپنے موجودہ جلسے کے لیے بالکل اسی جگہ کا انتخاب کرنا، یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا ہے نا؟ ظاہر ہے، دیکھیے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک بہت سوچی سمجھی آپ کہہ لیں کہ علامتی اسٹریٹجی ہے۔ صحیح، وہ اسی مقام کو استعمال کر رہے ہیں جو کبھی اس یکجوتی یا ہوموجنائزیشن کی جیت کا مرکز تھا۔ جی، تاکہ وہ وہیں کھڑے ہو کر کثیر و ثقافتی تنوع یعنی ڈائیورسٹی کا دفاع کر سکے۔ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی جنگ ہے۔ کیا بات ہے! اور BJP کا UCC پر موقف تو بالکل واضح ہے نا، وہ کہتے ہیں ایک ملک ایک قانون۔ بالکل، وہ اسے قومی یکجہتی اور مساوات کے لیے بہت اہم مانتے ہیں، لیکن دوسری طرف اویسی صاحب اسی زمین سے ایک کاؤنٹر نیریٹو دے رہے ہیں۔ وہ کیا نیریٹو دے رہے ہیں؟ جی، وہ یاد دلا رہے ہیں کہ آئین کی دفعہ 25 اور 29 کے تحت ہمیں مذہبی آزادی اور ثقافتی شناخت ملی ہے، اور ان کے مطابق UCC سے یہ سب متاثر ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات بتائیں، BJP تو اسے سب کے لیے مساوات کے طور پر پیش کرتی ہے نا، برابری کا قدم، پھر اویسی صاحب اس کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، کاغذ پر تو سب کے لیے ایک قانون بالکل منصفانہ لگتا ہے، اور دیکھیں یہی اصل نظریاتی تصادم ہے۔ تو کیا اس مخالفت سے ان پر برابری کے خلاف ہونے کا ٹھپا نہیں لگ جائے گا؟ دیکھیں، ان کا استدلال یہ ہے کہ یکسانیت اور مساوات میں فرق ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک بھارت کی اصل خوبصورتی اور پہچان ہی اس کی کثیر الثقافتی نوعیت میں ہے۔ اچھا، سب کو ایک ہی رنگ میں رنگنے سے مساوات نہیں آتی؟ بالکل، ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اقلیتوں کی جو ثقافتی شناخت ہے وہ مٹ سکتی ہے، جو کہ سیدھا آئینی ضمانتوں کے خلاف ہے۔ سمجھ گیا۔ اور اس پوری نظریاتی جنگ کا سیدھا اثر گجرات کی مقامی سیاست پر بھی تو پڑ رہا ہے نا؟ جی بالکل، پہلے تو وہاں سیدھا مقابلہ ہوتا تھا نا، BJP اور کانگریس کے بیچ۔ ہاں، لیکن اب تو عام آدمی پارٹی اور AIMIM بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ بالکل، اور ان کے آنے سے روایتی مقابلہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے، خاص طور پر کانگریس کے لیے تو یہ کڑی آزمائش بن گئی ہے۔ وہ کیسے آزمائش بن گئی ہے، ذرا سمجھائیں۔ دیکھیں، اگر کانگریس UCC کی مخالفت کرتی ہے تو ان پر فوراً تشتی کرن یعنی اپیزمنٹ کا الزام لگ جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس کی حمایت کریں تو ان کے جو روایتی ووٹر ہیں وہ AIMIM کی طرف کھسک سکتے ہیں۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ پولرائزیشن کانگریس کے لیے ایک بہت بڑی الجھن ہے، کیونکہ وہ ایک طرح سے ٹائٹ روپ پر چل رہے ہیں۔ واقعی یہ تو ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔
اپوزیشن کا ووٹ بھی بکھر رہا ہے اور نظریاتی لکیریں گہری ہوتی جا رہی ہیں۔ جی، اور ایسے میں یہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ کیا یو سی سی واقعی ملک کے لیے اتحاد کا ذریعہ بنے گا، یا پھر تنوع کے لیے ایک نیا چیلنج کھڑا کر دے گا جس کے نتائج کا اندازہ بھی کسی کو نہیں؟ خیر ناظرین، اس کا حتمی فیصلہ تو تاریخ کے اس موڑ پر عوام کے ووٹ پر ہی منحصر ہے۔ بالکل، کیونکہ جمہوریت میں حتمی فیصلہ تو عوام ہی کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو لامحدود سکون میں گھیرے رکھے۔ خدا حافظ۔ ایک تجزیاتی پیشکش ہے جو احمد آباد سے شائع کی گئی ہے۔ اس کے مدیر عثمان قریشی ہیں۔ یہ اسکرپٹ خالصتاً تجزیاتی مقاصد کے لیے تحریر کی گئی ہے۔ اس کا کسی قسم کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ کسی فرد، گروہ یا ادارے کی توہین یا بدنامی کرنا ہے۔